يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادات اپنے بندوں پر لازم کی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک بدنی عبادات اور دوسرے مالی عبادات۔ گویا کہ نماز یہ بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج بدنی اور مالی دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی عبادات اللہ نے بندوں پر لازم کی ہیں ان سے مقصود ایک قسم کا امتحان اور ٹرائل ہے۔ گویا کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بندوں کو کسی ایک عبادت پر قائم نہیں رہنے دیتے، کبھی نماز کا حکم دیتے ہیں اور پھر نماز سے روک دیتے ہیں، کبھی روزے کا حکم دیتے ہیں پھر روزے سے روک دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، حج کا حکم دیتے ہیں، تو گویا کہ کسی ایک عبادت پر قائم رہنے نہیں دیتے، اور پھر عبادات کے اوقات متعین کر دیے، ان کے احکام اور احوال متعین کر دیے ہیں۔ جب ان اوقات کے اندر وہ ادا کر دی جاتی ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قابل قبول ہے، لیکن اگر وہ وقت نکل گیا اب وہ عبادت آپ بروئے کار نہیں لا سکتے۔ تو یہاں تک کہ خود اپنی ایک عبادت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کیفیت پر نہیں رہنے دیتے۔ چنانچہ آپ نماز جب پڑھتے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، قیام میں لطف آ رہا ہے، رکوع کرنے کو جی نہیں چاہتا، قیام میں بھی کھڑے رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کہ خطاب متوجہ ہوتا ہے کہ اب آپ رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں انسان کو لطف آتا ہے تو حکم ہو جاتا ہے نہیں اب سجدے میں چلے جائیں، سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو قعدے میں بیٹھ جاتا ہے، پھر قیام میں چلا جاتا ہے۔ تو گویا کہ نماز کے اندر بھی کسی ایک رکن پر قائم نہیں رہنے دیتے۔ تو گویا کہ انسان کی اپنے نفس کی لذت اور حصول لطف یہ عبادت نہیں ہے، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی کا نام ہے، دین کے جو ہے کہ احکام کو پورا کرنے کا نام ہے۔ روزہ ہے، روزہ رکھنے کو حکم دے دیتے ہیں کہ صبح صادق سے غروب شمس تک آپ نے روزہ رکھنا ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، خواہشات سے دور رہنا ہے۔ لیکن جیسے افطار کا وقت آتا ہے تو گویا کہ شریعت کو حکم متوجہ ہو جاتا ہے کہ اب جلدی سے افطار کر لو۔ اب اگر ایک شخص کہے کہ نہیں ہمیں تو بھوکا رہنے میں بڑا لطف آ رہا ہے، ہمیں تو پیاسا رہنے میں بڑا لطف آ رہا ہے، ہمیں تو خواہشات سے دور رہنے میں بڑا لطف آ رہا ہے، ہم کھائیں گے نہیں، ہم پئیں گے نہیں، تو گویا کہ اس نے اس عبادت کو پورا نہیں کیا، اس کا روزہ ایون کہ مکروہ ہو جاتا ہے، چند لمحوں کی تاخیر پر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ امتثال امر کا نام دین تھا، اور یہی وہ آزمائش تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سال میں 5 دن ایسے رکھ دیے ہیں کہ اس میں تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ رمضان کے روزے رکھتے چلے گئے، روزوں کے ساتھ دل لگ گیا، اب جی چاہتا ہے کہ عید کے دن میں روزہ رکھ لیں، فرمایا کہ اب تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ اب اگر تم نے روزہ رکھنے کی کوشش کی تو گویا کہ تم رحمان کے بندے نہیں بلکہ شیطان کے بندے ہو گئے، شیطان کے بھائی ہو گئے۔ گویا کہ تم نے اپنے نفس کو شریعت سمجھ لیا، اپنی طبیعت کو شریعت سمجھ لیا، حالانکہ تم شریعت کے تابع تھے، تم طبیعت کے تابع نہیں تھے۔